ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور MSO پاکستان سے وابستہ نوجوان اور اہلیان علاقہ، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں MSO پاکستان کے 21ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان اس سیمینار میں حاضری کا موقع ملا. رب تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. MSO پاکستان 11 جنوری 2002 کو وجود میں آئی. اس جماعت کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نوجوانوں میں اپنے اسٹوڈنٹس میں جو کالج سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، یونیورسٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایک اسلامی سوچ، ایک اسلامی فکر وہ نوجوانوں میں پیدا کر دی جائے. چونکہ 21ویں صدی میں ہم لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے نظام اور سسٹم کے ساتھ یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ مختلف حربوں سے ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے جاری ہے. جو نوجوان، جو حضرات کالجز، یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس انداز سے مسلم نوجوانوں کے درمیان اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر واضح وجود میں آیا اور ان جگہوں پہ جہاں ہمارا مستقبل موجود ہے، جہاں ہمارے آنے والے کل کی تربیت ہونی تھی، جو ہماری تربیت گاہ ہے، جہاں سے ہمیں کوئی سوچ ملنی تھی، ہمیں کوئی نظریہ، کوئی ویژن ملنا تھا، ان درسگاہوں کے تقدس کو مختلف انداز سے نہ صرف یہ کہ پامال کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ درسگاہیں مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ نوجوانوں کو فحاشی و یادی کی طرف بڑی تیزی سے لے کے جا رہی ہے. تو MSO پاکستان میں 11 جنوری 2002 سے آج 2022 میں اپنا 20 سالہ سفر یہ کمپلیٹ کیا اور اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق نوجوانوں نے یہ شعور بیدار کیا ہے. یونیورسٹیز کے طلبہ میں
نوجوانوں کو یہ فکر، یہ شعور دیا ہے کہ مسلم نوجوان آپ کا آئیڈیل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہونی چاہیے. آپ کا آئیڈیل صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. عثمان غنی، حیدر کرار ہونے چاہیے. حسنین کریمین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے. ان کی زندگیوں کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے. آج ہمارا نوجوان وہ بھول بیٹھا ہے کہ اس کی ہسٹری میں محمد بن قاسم کا نام بھی موجود ہے. آج کا اسٹوڈنٹ، آج کا کالج کا، یونیورسٹیز کا طالب علم اس بات کو بھلا بیٹھا ہے کہ اس کی تاریخ میں سلطان ٹیپو جیسے لوگ موجود ہیں، محمود غزنوی جیسے لوگ موجود ہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ موجود ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ موجود ہیں، شیخ الہند جیسے لوگ موجود ہیں. ہمارے ہیروز یہ لوگ ہونے چاہیے. آج ہمارے اداروں میں، ہماری درسگاہوں میں جو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا نوجوان کسی فلمی سٹار کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، کسی یہود و نصارا یا اس کے ایجنٹ کو، کسی باکسر کو، کسی ماڈلنگ کرنے والے کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. ان کی طرز کے اوپر اپنی زندگی گزارنے میں مصروف ہے، شب و روز انہی انداز کو اپنانے میں لگا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے معاشرے سے حیا کا فقدان ہو چکا ہے. حیا نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. آج ہم بے حیائی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آج ہم لوگ گیلا شکوا کرتے ہیں مختلف انداز سے، مختلف طرق سے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے، ہم اس کی طرف نہیں آ رہے. وہ بیس ہماری درسگاہ ہے، وہ بیس ہمارا ادارہ ہے، وہ بیس ہمارے ایجوکیشن کا نظام ہے، وہ بیس ہمارا نصاب تعلیم ہے. وہ نصاب تعلیم آج ہمارے طلباء کو نہیں پڑھایا جا رہا. درسگاہوں سے اس انداز سے تربیت نہیں کی جا رہی جس انداز سے تربیت کر کے ہم معاشرے کا ایک بہترین فرد پیدا کرتے، ہم معاشرے کے اندر ایک بہترین نوجوان پیدا کرتے. آج اس نہج کے اوپر ہماری درسگاہیں تعلیم و تربیت سے خالی ہے. تو ان حالات میں اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے 11 جنوری 2002 کو FSO پاکستان مارچ وجود میں آئی اور آج الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں، پورے ملک میں ایک اپنا مضبوط سسٹم رکھتی ہے. یہ جماعت مدارس دینیہ اور اصلی اداروں کے طلباء پر مشتمل ہے، جو اپنی ایک منزل رکھتے ہیں، اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، اپنی ایک فکر رکھتے ہیں. وہ مسلم نوجوان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان تیری ایک منزل ہے. وہ منزل کیا ہے؟ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جو پروگرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ پروگرام مسلم نوجوان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ صرف ایک مقصد، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اپنے دین کو غالب کر دے. یہ مشن، یہ پروگرام ہر امتی کا ہونا چاہیے. FSO پاکستان نے اس کو اپنا مادو بنایا ہے، اس کو اپنا رسم العین بنایا
ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو مشن، جو پروگرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہمارا ایسے امتی ایک کلمہ کا ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دائرہ کار پہ جس کا جو دائرہ کار ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جس کی جتنی طاقت ہے اس کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک رائی ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ جس کی جتنی رعیت ہے، جس کا جتنا دائرہ کار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ نماز کا پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت کیسے ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا آپ ایک قبیلے کے سربراہ تھے، آپ نے کیا کیا، آپ ایک یونین کونسل کے ناظر تھے، صدر تھے، آپ نے کیا کیا۔ کس کا جتنا دائرہ کار ہے، جتنی وسعت ہے، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ایم ایس او پاکستان یہ دعوت دے رہی ہے، ہر شخص تک پیسے پہنچا رہی ہے، خدا را اپنی حقیقت کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ، ہمارا ایک سسٹم ہے، ہماری ایک حقیقت ہے جس سے ہم بہت دور ہو چکے۔ ہم نے یہی سمجھ لیا بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کالج جانا ہے، واپس آنا ہے، ڈیوٹی میں جانا ہے، واپس آنا ہے، بزنس میں جانا ہے، واپس آنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت الکیس، آقا نے ایسے بھی ارشاد فرمایا عقل مند شخص وہ ہے، دانا وہ شخص ہے، الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچانتا ہو، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، وہ عقل مند ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں جس نے زیادہ پیسہ کما لیا وہ عقل مند ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا معیار یہ بن چکا ہے، جو جتنا بڑا ہم پہ فراڈ کرنے والا ہوگا ہم پہ معیار بہت زمین ہے، بہت عقل مند ہے۔ آج ہمارے معیار بدل چکے ہیں، سوچ کے زاویے ہمارے بدل چکے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ تو کافر کی جنت ہے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، قید خانے کی مانند ہے۔ آج ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ سب کچھ یہ دنیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ من حیث القوم ہم تنزلی کا شکار ہوئے، من حیث القوم ہم تباہی کا شکار ہوئے، من حیث القوم ہم پستی کا شکار ہوئے۔ آپ جتنا کہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ من حیث القوم ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اپنا سروے کریں، اپنے آپ کو پڑھیں، دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے قبیلے کو دیکھیں، اپنے اولاد کو دیکھیں، آیا اس نہج کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں جو نہج، جس منہج کے اوپر، جس رستے کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لا کھڑا کیا، جس جگہ پر امام الانبیاء نے اپنے شاگردوں کو لا کھڑا کیا، آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں؟ نہیں ہے موجود۔ آیا وہ نظام جو امام الانبیاء نے جس کو متعارف کروایا، جو صرف انسانیت کا نہیں، یاد رکھو میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے لیے، جو صرف انسانیت کی ترقی کا ضامن ہی نہیں، بلکہ یہ وہ نظام ہے انسان کو انسان جس نے حیوانوں کے حقوق بھی متعین کیے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کی فکر کرنا چھوڑ دی، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جدوجہد چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم لوگ تنزلی کا شکار ہیں۔ من حیث القوم، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنا سروے کیجیے، مطالعہ کیجیے، دیکھیے اپنی کس قدر ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا موبائل فون چیک کر لیجیے، میرا جانا ہوتا ہے یونیورسٹی سے، مجھے پتا ہے، میں جاتا ہوں،
لیکچر ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, اسپیچ ہوتی ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کریں اس کا مطالعہ. آپ کا اسٹوڈنٹ, آپ کا طالب علم کبھی کبھی اس کا اسٹیٹس چیک کر کے موبائل کے اوپر ہے کہ آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے, آپ کا بھائی کہاں کھڑا ہوا ہے, آپ کا عزیز کہاں کھڑا ہوا ہے. قبل اس کے کہ کل آپ اس کے اوپر آنسو بہائیں, قبل اس سے کہ کل آپ افسوس کریں, آج وقت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں. صرف یہی نہیں, ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیل چکی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, 1 مہینے کے بعد بچے کو جیب خرچ دینا ہے, ہاسٹل کا رینٹ دینا ہے, اس کے ہوٹل کا رینٹ دینا ہے, اس کے آنے جانے کے جو ہے نا خرچات وہ پورے کرنے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے ہماری یہی سستی, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں, سروے کیجئے, اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا, 50% سے ابو لوگ 50% سے ابو لوگ جب ان کے اولاد, ان کے بچے ایجوکیشن حاصل کر کے واپس آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کس نہج کے اوپر بچہ چلا گیا, بات نہیں مان رہا, کس جگہ کے اوپر بچہ چلا گیا, والد کچھ چاہتا ہے, والدہ کچھ چاہتی ہے, بچہ کچھ کرتا ہے. اسلام قبول کی بات ہے, اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ تو بعد کی بات ہے, جس کے اوپر آپ نے انویسٹ کی. میں کراچی کا مجھے ایک صاحب نے واقعہ بتایا, مجھے کہنے لگے رحمان صاحب, ایک شخص تھا, میں اپنی فیملی سے تعلق رکھتا تھا, نام لینا اچھا نہیں ہوتا, اربپتی. اس نے اپنے بچے کو بیرون ممالک میں کبھی کہیں تعلیم دلوائی, بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اس نے, ایکسپورٹ کے اندر سارا وہ پڑھا. یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے. کہنے لگے اس کے ایک ہی وہ بیٹا تھا, والد کا انتقال ہو گیا, والد فوت ہو گیا. بیٹے نے کہا جب تک میں نہیں آؤں گا اس وقت تک دفن نہیں کرنا, لاش رکھ دی گئی. بیٹا پاکستان پہنچ گیا, بیٹے جب پہنچا لوگ ملے, افسوس کیا والد فوت ہو چکا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی اب اعلان پر کوئی فلاں مندر میں جنازہ ادا کیا جائے گا. اس بیٹے نے کہا یار یہ جنازہ کیا ہوتا ہے, وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جنازہ کیا ہے. اس کے بعد لوگ, ہمارا کلچر آئے, میت اٹھائی, چل پڑے, وہ بھی چل پڑا والد کی چارپائی کے ساتھ ساتھ. امام صاحب نے صفحہ سیدھی کروا لی. امام صاحب نے کہا جی جنازہ پڑھاؤ, اجازت ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب یہ جنازہ ہوتا کیا ہے, کیا کرنا ہے میں نے؟ مولوی صاحب نے کہا یہ تکبیر ہے, یہ کہتا ہے یہ تو مجھے آتی نہیں ہے, یہ تو مجھے آتی نہیں ہے. آپ ذرا توجہ کریں اس بات کے اوپر کہ جس بچے کے اوپر اس نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی, آج وہ اس کے آخری وقت میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا, اور وہ بچہ پریشان ہے کہ میں دنیا کے اندر پھر کہاں تھا, میں نے تعلیم حاصل کی, مجھے یہ نہیں پتا کہ جنازہ کیا ہے. حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے. تو میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں. ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو سمجھیں. ٹاپک مجھے اور دیا گیا تھا, میں چل اور پہ پڑھا ہوں. اپنی حقیقت کو سمجھیں. سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے محلے کو دیکھیں, اپنے علاقے کو دیکھیں, تربیت کی طرف آئے, خود تربیت کریں. یاد رکھیے موجودہ نصاب, موجودہ نظام ایجوکیشن یہ اس قابل نہیں ہے, بہت تگڑا لونا ہے, اس میں سکت ہی نہیں ہے, اس میں یہ پاور ہی نہیں ہے. یہ کہ ایسا فرد تیار کر دے جو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن جائے, معاشرے کے اندر ایک اچھا رول پلے کرنے والا نوجوان بن جائے, اس میں یہ سکت نہیں ہے. ہاں ایک نظام ضرور ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا نظام ایجوکیشن ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا نظام ایجوکیشن ہے. یہ نظام ایجوکیشن ایسا ہے جو اس انداز سے نوجوان کو سانچے میں ڈالتا ہے جو معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر نمایاں ہو کر نظر آتا ہے. ہاں اس نظام کی طرف جدوجہد کریں, نظام ایجوکیشن کی طرف آئے, لا الہ الا اللہ نے جو نظام تعلیم دیا ہے اس کی طرف آئے. یقین مانیے آپ نے پڑھا ہوگا یہود و نصارہ اس وقت جب ہر قسم کے حربے سے عاجز آ گئے, صحابہ کرام کو شکست نہ دے سکے, انہوں نے مشورہ کیا. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے, سپاہی آ رہے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا دوشیزائیں جمع کرتے ہیں, نوجوان لڑکیاں جمع کرتے ہیں, جمع کر کے ان کو نیب برہنہ کر کے ان کے سامنے
میں مشغول ہو جائیں گے. جب ان میں مشغول ہو جائیں گے تو سمجھیں ان کی شکست کا وقت شروع ہو گیا. یہ اس وقت مشورہ ہوا، پلاننگ ہوئی. لیکن وہ تو لا الہ الا اللہ کا نصاب پڑھنے والے تھے. انہوں نے ایجوکیشن لا الہ الا اللہ کی پڑھی ہوئی تھی. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پورا لشکر صحابہ کرام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا پورا لشکر ان دوشیزاؤں کے پاس سے گزر گیا. کسی ایک سپاہی نے، کسی ایک شخص نے آنکھ اٹھا کر گرنا عورت کی طرف بھی دیکھا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ وہ وفادار تھے. وفادار کیوں نہ ہوتے؟ ان میں حیا موجود تھی. یہ تو ضابطہ ہے کہ جس قوم سے حیا نکل جائے وہاں وفا نہیں ہوا کرتی، اور جہاں وفا وہاں حیا ضروری ہے. پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی حیا ہے. جب حیا ختم ہو چکی ہے، آقا نے بھی ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو چکی ہے اب جو چاہو کرو. اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں حیا موجود ہے تو پھر وفا آئے گی، پھر وفا ملے گی. جب وفا ملے گی پھر ترقی ہوگی، پھر استحقاق بڑھے گا. ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 64,62,000 مرتبہ میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، امن کا پرچم لہرایا، انسانیت کی ترقی کا پرچم لہرایا. اس کی ذرا پیچھے جائے تو صحیح ہے کیا؟ ان کے پیچھے یہی چیز موجود ہے. وہ حیادار تھے. جب سارے حیادار تھے تو سارے وفادار تھے. سارے وفادار تھے، انہوں نے ترقی کی، ان کو استحقاق ملا. ان کے متعلق رائٹر کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں پر انہوں نے ڈیرے ڈالے، اور یہ سریا پر انہوں نے ڈیرے ڈالے. آج بھی اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کرے، ہمارا قبیلہ ترقی کرے، ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نظام ایجوکیشن ہو، لا الہ الا اللہ کا نظام معیشت ہو، لا الہ الا اللہ کا نظام دفاع ہو، لا الہ الا اللہ کا نظام صحت ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کلمے نے دنیا کو دی ہو. آقا نے ایسے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. صرف اخروی کامیابی نہیں، دنیاوی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے. اور وہ زمین کو دنیا نے دیکھا، صحابہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. ایک وقت تھا بے ہوش ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ ٹیشو کے طور پر ریشم کا کپڑا استعمال کیا کرتے تھے. معیشت ایسے کیا ہوئی. تو اس لیے ایم ایس او پاکستان یہی فکر دینا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بات جتنی لمبی کی جائے کی جا سکتی ہے، لیکن غرض کیا ہے، چاہت کیا ہے، ایم ایس او کا میسج کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی میسج ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے آئیڈیلز ان کو پہچانے. کون لوگوں نے چاہیے، کن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے؟ اپنی ہسٹری کو پڑھے، اپنی تاریخ کو پڑھے. یقین مانیے ہماری ہسٹری میں بڑے خوبصورت لیڈر موجود ہیں. ہمیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسا نظام موجود ہے، ہمیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا نے ہمارا نظام اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو اپنایا، ترقی کر گئی. ہم نے چھوڑا، ہم تنزلی کی طرف بڑھ گئے. تو ایم ایس او پاکستان گلی گلی، کوچا کوچا یہی صدا لگا رہی ہے. ہر نوجوان تک، ہر بزرگ تک یہ میسج ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے. جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوں گے. دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی ہماری بنے گی، ترقی کی راہوں کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز ہم چلیں گے. ایم ایس او کا یہ مقصد ہے. ایم ایس یہی چاہتی ہے کہ غلبہ اسلام ہو، استحکام پاکستان. تو اس لیے آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. آقا نے جو فرمایا نا القیس، عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. آج کا یہ عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت عنوان ہے. ایم ایس او اداروں میں، یونیورسٹیز میں ہم نے پہلا فنکشن جامعہ کشمیر یونیورسٹی میں کیا، اور ابھی یہ چل رہے ہیں مسلسل. آج آپ کی زیارت جو ہے ہمارے مقدر میں تھی کہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ کراچی میں بھی ہوگا. بڑی سطح کے ہمارے فنکشن. یہی میسج ہے کہ نوجوانوں عشق مصطفیٰ میں ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ امام الانبیاء کی ذات ہے. بس عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ کسی نے سمجھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے.
کسی نے دیکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے کیا؟ ہم تو زبان سے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، دعوے کرتے ہیں، پریکٹیکل کسی نے دیکھنا ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ صدیق اکبر کو دیکھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ کیا عشق ہے، عشق مصطفیٰ کہتے کسے ہے، وہ صدیق اکبر کو پڑھتا جائے گا، اس کو عشق سمجھ آنا شروع ہونے چلی جائے گی۔ وہ شخص، عظیم شخص جس نے مال بھی دیا، جس نے جان بھی قربان کی، جس نے اولاد بھی قربان کی، عجیب حالت ہے، ایک رات پریشان ہے، پوچھا ابا جان پریشان کیوں ہے؟ بیٹی نے پوچھا، کہنے لگے آج میرے پاس مال و دولت موجود ہے، میں آپ علیہ السلام کو پہلے بھی دیتا ہوں، لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ میں آقا کو دیتا ہوں، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، میرے یہ اب غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں آقا کو دوں اور میرا ہاتھ اوپر ہو۔ آج رات اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ چاہت یہ ہے، غرض یہ ہے کہ امام الانبیاء میرے مال کو اپنا مال سمجھے اور اس کو اسی طرح استعمال کرے جیسے اپنا مال استعمال کیا ہے۔ یہ عشق ہے۔ کسی نے کہا تھا نا عشق در صدیق سے ملے، صدیق اکبر کے در سے تمہیں عشق ملے گا، صدیق کی اولاد سے تمہیں عشق ملے گا۔ مسلم پہ نازل ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہے، بچی ہے، ابو جہل نے پوچھا محمد کدھر ہے؟ کہنے لگی ہاں پتہ ہے مجھے۔ ابو جہل کہتا بتاؤ کدھر ہے؟ کہتی ہے نہیں بتاؤں گی۔ پتہ ہے بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے کہا مانوں گا۔ میں مانو گے تو مانو۔ تھپڑ مارا، زمین پر گر پڑی، اٹھ کر کہنے لگی ابو جہل جان تو دے سکتی ہوں، محمد کا پتہ نہیں دے سکتی۔ یہ عشق اس کی بیٹی کا ہے۔ جاؤ صدیق کے در کے اوپر، آپ کو عشق پتہ چلے گا۔ جب نکلے غار سور سے آقا پریشان ہوئے، صدیق کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، فرمانے لگے ابو بکر کیا وجہ ہے؟ کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، کبھی پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہو۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ جب میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دشمن دائیں طرف سے آئے گا، ادھر ہو جاتا ہوں کہ وار کرے مجھے لگے۔ پھر میرے دل میں یہ بات آتی ہے نہیں ادھر سے آ سکتا ہے، ادھر ہو جاتا ہوں۔ پھر میرے دل میں بات آتی ہے پیچھے سے دشمن آ سکتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تمنا یہ ہے کہ دشمن جو وار کرے صدیق پر لگے، نبی پر نہ لگے۔ یہ عشق ہے۔ اس کے تارہائے نمایاں ایسے روز و روشنی کی طرح آیا ہے۔ میں نے مختصر آپ سے عرض کیا ہے عشق مصطفیٰ دعوے بہت ہیں، لیکن کسی نے دیکھنا ہے صحابہ کرام کو دیکھے، کسی نے پڑھنا ہے اہل بیت کو پڑھے، کسی نے دیکھنا ہے صدیق اکبر جو آقا کا سب سے بڑا عاشق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کا مطالعہ کرے، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔